جتنے بھی خاص مریدین مجدد الافسانی کے تھے یا شیخ بہاؤالدین ملتانی کے تھے، انہوں نے جو دیدار کروایا وہ سب ناسوتی تھا، سب ناسوتی تھا۔ اکثر اولیاء کے، اکثر فقراء کے ماننے والوں میں جنہوں نے دیدار رسول کیا 99% لوگوں کو جو انہوں نے دیدار کروایا وہ ناسوتی تھا۔ اور ڈھول تماشا بجا، مرشد نے دربار رسالت پہنچایا، اس نے دربار رسالت پہنچایا، میرے مرشد نے یہاں پہنچایا۔ وہ پہنچایا کہاں ہے؟ ناسوتی۔ ہم جب کراچی میں تھے، انجمن کے حلقے میں بھی اور اس سے باہر بھی یہی مشہور تھا کہ رسول اللہ کا دیدار ہوگا تو کستوری خوشبو آئے گی۔ لیکن پھر سرکار سے جب وابستہ ہو گئے اور پھر حضور کا دیدار بھی ہوا، پھر پتہ چلا کہ کستوری خوشبو صرف اس وقت آتی ہے جب رسول اللہ کے لطیفہ نفس کا دیدار ہوتا ہے۔ بس وہ ایسے اچھل رہے ہیں کہ جیسے حقیقت محمدی ہو کے آ گئے، کیونکہ حضور کے لطیفہ نفس کا جو دیدار ہے وہ کافی نہیں ہے۔ امتی بننے کے لیے کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملکوتی دیدار ہو۔ یہ جو کستوری والا دیدار ہے یہ امتی بننے کے لیے ناکافی ہے۔ اب یہ بات کہیں گے تو مزید فتوے لگیں گے، دیدار کے لیے نہیں۔ اب کتنے لوگ آتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ ارے بھائی تو ذاکر قلبی نہیں ہے، تجھے دیدار کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے جب سرکار کی بارگاہ سے یہ سنا، سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ذاکر قربانی ہے، ذاکر قربانی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ذاکر قربانی اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ ذکر اللہ کے حلقے میں بیٹھتا ہے تو دوران ذکر اس کے جسم کے جو جوائنٹس ہیں، بند ہیں، وہ کھل جاتے ہیں۔ دوران ذکر ہاتھ ادھر، ٹانگ ادھر، سر ادھر، دھڑ ادھر، ایسا منظر دیکھ کے تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ذاکر قربانی۔ یہ ساتھ جو اس کے بند ہیں جسم کے، وہ ذکر کے دوران کھل جاتے ہیں۔ کیونکہ بڑا عجیب و غریب یہ ہوتا ہے منظر۔ آپ کے ساتھ جب ہوگا ایسا تو آپ بیٹھے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ٹانگ ادھر جا رہی ہے، ہاتھ ادھر جا رہا ہے، منہ ادھر جا رہا ہے، اور آپ سوچیں گے بھی یہ کون ہے؟ کیونکہ وہ آپ کی روح باہر نکل کے بیٹھی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میرا جسم ہے۔ تو سرکار نے یہ فرمایا کہ ذکر قربانی جس کو لگا ہو، ذکر قربانی کے مقام پر بھی دیدار رسول کے لیے وہ ناپاک ہے۔ اچھا، اب ذکر قربانی 60 ٹکڑے جسم کے ہو گئے ذکر کے دوران، اس وقت بھی وہ دیدار رسول کے قابل نہیں ہے، ناپاک ہے نا؟ تو ان لوگوں کو جو دیدار ہوا یہ کون سا دیدار ہے؟ یہ ناسوتی دیدار، وہ دیدار ہو رہا ہے ملکوتی، لیکن اس کی گارنٹی ہے۔ کیونکہ ہمارے ساتھ اس طرح کے سوال وغیرہ لوگ بھیجتے ہیں نا۔ ایک آدمی نے سوال بھیجا ہم کو 2-2.5 سال پہلے، اس نے کہا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، میں اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے اور مجھے کوئی ذکر قلب حاصل نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ذکر قلب لوگے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، مجھے تو بغیر ذکر قلب کے رسول اللہ کا دیدار ہو گیا، یہ تمہاری تعلیم سب بکواس ہے۔ اب سوچنے یہ لگا کہ اگر کسی کا ذکر قلب ہی نہیں چلتا تو اس کو دیدار کیسے ہوگا، ہے نا؟ لیکن یہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ جتنے بھی خاص مریدین مجدد الافسانی کے تھے یا شیخ بہاؤالدین ملتانی کے تھے، انہوں نے جو دیدار کروایا وہ سب ناسوتی تھا، سب ناسوتی تھا۔ اکثر اولیاء کے، اکثر فقراء کے ماننے والوں میں جنہوں نے دیدار رسول کیا 99% لوگوں کو جو انہوں نے دیدار کروایا وہ ناسوتی تھا۔ اور ڈھول تماشا بجا، مرشد نے دربار رسالت پہنچایا، اس نے دربار رسالت پہنچایا، میرے مرشد نے یہاں پہنچایا۔ وہ پہنچایا کہاں ہے؟ ناسوتی، جس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اب
ایک دن پھر سرکار نے ایک ایسی بات کہی، حج کے بارے میں گفتگو فرمائی اور کہا کہ تم کو پتا ہے حج اکبر کیا ہوتا ہے؟ مولوی تو کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ مولوی کیا کہتے ہیں؟ مولوی کہتے ہیں کہ جو حج جمعے کو پڑے وہ حج اکبر ہے۔ سرکار نے فرمایا بالکل غلط، فرمایا کہ وقتاً فوقتاً، یا 1 2 3 سال بعد، وقتاً فوقتاً، اوکیجنلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حج میں شامل ہو جائیں وہ حج اکبر ہے۔ تو ایک دفعہ جب یہ بات سنی تو سوال کیا کہ سرکار وہ جو غوث الزماں ہوتا ہے وہ تو ہر سال جو حج کو جاتا ہے، حضور بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ جسم سمیت حج کو جاتا ہے وہاں پر، تو جو ہر سال حضور موجود ہوتے ہیں تو ہر سال ہی حج اکبر ہونا چاہیے، کیونکہ جو غوث الزماں ہوتا ہے وہ جسم سمیت جاتا ہے وہاں اور اس میں حضور شامل ہوتے ہیں ہر سال۔ اب جب ہر سال حضور شامل ہوتے ہیں تو ہر سال حج اکبر ہو گیا۔ تو پھر ارشاد یہ ہوا کہ نہیں، یہ جو ہر سال ہوتا ہے یہ لطیفہ نفس ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی شامل ہو جائے کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہی ہو رہا ہے نا، تم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، تم کو پتہ نہیں سامنے جو بندہ جا رہا ہے جس کو تم نے دھکا دیا ہے وہ کون ہے، معلوم ہی نہیں تمہیں، یوں کونی مار کے دھکا مار کے طواف کرنے کے لیے حجر اسود کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی، یوں کونی ماری، یوں دھکا مارا اور اس کسی کو یوں پھینکا، تمہیں پتہ نہیں کون ہے وہ، بجائے حج ہونے کے اور الٹا عذاب ہو گیا۔ ہمارے مسلمانوں کو آداب ہی نہیں ہے، گھر بار کو چھوڑو یار، خانہ کعبہ میں قدم رکھنے کے ادب نہیں ہے۔ میں تو اتنا بدگمان ہوا یار، یوں چلتے ہیں طواف کے دوران، عورتیں بھی۔ مجھے تو غصہ آ گیا، میں نے بولا یار تمہارے گھر آئے یہ سلوک کروا رہے، یہ کیا ہے؟ اور مسلمانوں کو ادب ہی نہیں ہے۔ ہمیں بلا وجہ کہا کہ بھائی جوتے ہوتے گھر چھوڑ جاؤ، ہوائی چپل پہن کے جاؤ، سلیپرز پہن کے جاؤ، وہاں دیکھا تو سب جوتوں کے اندر طواف کر رہے ہیں، جوتوں میں طواف کر رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ ہم اپنے گھر میں جوتے پہن کے نہیں جاتے، باہر اتارتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آپ جوتوں سمیت جا رہے ہو، بغیرت کے بچوں، خانہ کعبہ میں جوتوں سمیت جا رہے ہو۔ تمہاری بیگم کپڑوں کی پرس وغیرہ کی میچنگ کرتی ہیں؟ کر لیتی ہیں جی۔ اب ہرے رنگ کا جوڑا پہنا ہے، اسی کے مطابق جولری ہوگی، ہے نا؟ ہاں، اسی کے مطابق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہینڈ بیگ ہوگا، اسی کے مطابق شاید وہ نیل پالش وغیرہ بھی ہو، اسی کے حساب سے لپ کلر ہوگا، جوتی بھی اس کے حساب سے ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ کا بھی جو ہے ایک طریقہ مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں جو ناسوتی نفس ہے وہ ناسوت میں مقیم ہوتے ہوئے ہوتا ہے، ملکوت میں جب تشریف لے جاتے ہیں تو ملکوتی نفس ہے۔ اور جب معراج شریف پر گئے تو نفس قدسی تھا، یہ ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک طرح کے لطیفہ نفس نہیں ہیں، 9 طرح کے لطیفہ نفس ہیں، 9 طرح کے لطیفہ نفس، 9 طرح کے ہیں۔ اور ایک بات اور بتانی پڑے گی پھر، تو یہ اس دنیا میں لطیفہ نفس جو آپ لوگوں کو ملتا ہے اس دنیا میں، صرف یہیں کا لطیفہ نفس جو ہے وہ قوم جنات سے ہے، صرف یہیں کا۔ وہ جو سابقون اولین اس طرح کے عالین وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا لطیفہ نفس ناسوت کا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اندر وہ ملائکہ بطور نفس سے نفیس ڈالا جاتا ہے، جو کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، ان میں سے نکال کے ڈالا۔ یہاں تو صرف ایک ہی تصور ہے نا کہ قوم جنات سے ہے لطیفہ نفس، شیطانی جرثومہ ہے، لیکن وہ جو دوسرے درجے کے انسان ہیں، کیونکہ فرشتوں نے جب آدم صفی اللہ کا مٹی کا جسم بنتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے تھے کہ اس کو دنیا میں بھیجیں گے، کیونکہ دنیا میں
مٹی کے ہی انسان بھیجے جاتے ہیں. تو اس جملے سے ہی پتہ چل رہا ہے مٹی کے علاوہ اور بھی طرح کے مختلف النوع مٹیریل تھے انسان کو بنانے والے. اچھا، مٹی ناسوت کی ہے، قوم جنات سے ہے، لطیفہ نفس میل کھاتا ہے. اگر جنت کی مٹی سے بنایا تو وہ ناسوت کے جن سے اس کے بیچ میں کیسے ربط قائم ہوگا؟ تو کون کہہ سکتا ہے آدم صفی اللہ کے اندر ناسوتی نفس تھا؟ ملکوتی تھا نا. جس دن تیرا قلب منیب ہو جائے گا، تیرے نفس کے اوپر ملکوتی نفس آ جائے گا. جب وہ ملکوتی نفس آ جائے گا تبھی تیرے اندر اصل عجز و انکساری آئے گی، تبھی تیرے اندر تواضع پیدا ہوگا. اس سے پہلے تواضع نہیں ہو سکتا. Amra TV, the place to connect with God.